والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم مشايخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. آمين. باب من أفاض على رأسه ثلاثا إلى أن قال وبه قال حدثنا لحظة. باب من أفاض على رأسه ثلاثا. من بدأ بالحلاب یہ پڑھا ہم نے. ہاں اس سے پہلے ہاں جزاک اللہ. نعم. باب من أفاض على رأسه ثلاثا إلى أن قال. افاض یفیض یہاں اس کا معنی محاوری ہے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. ارجعوا جیسے حج میں کہا گیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، کیونکہ وہ پہلے مزدلفہ سے واپس جاتے الفاظ نہیں جاتے. تو یہاں ہے ڈالنا. یہاں کیا معنی ہے؟ علی راسی جنہوں نے اپنے سر پہ 3 دفعہ پانی ڈالا. 3 دفعہ پانی. نعم. وبه قال نعم. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن سرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه. أما أنا يقول سيدنا جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال حدثني جبير، يقول سليمان بن سرد يقول قال حدثني جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. میں آپ سے فرمایا کہ میں اپنے سر پہ 3 دفعہ پانی ڈالتا ہوں. وبه قال حدثنا محمد بیدیہ کلتیہما، دونوں ہاتھوں سے. دونوں. تو اس لیے جو ہے نا وضو کرنے کے بعد سنت یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اپنے سر پہ پانی 3 دفعہ ڈالیں، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر. وضو سے پہلے استنجا وغیرہ، اور اس کے بعد وضو میں
مزمزہ اور استنشاق اور استنثار سب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وضو، اور وضو میں جیسے آیا ہے کہ اگر کسی نیچی جگہ پہ ہیں تو وہ جو ہے نا پاؤں کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اپنے سر پہ 3 دفعہ پہلے نل کھولیں گے تو پہلے وضو کے بعد اپنے سر پہ پانی ڈالیں، اپنے، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف۔ نعم وأشار بيديه كلتيهما. نعم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد فوفيد على رأسه 3 وأشار عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه 3، يفرغ على رأسه، وہ وہی مفہوم ہے کہ اما انا فافیض على رأسي 3 بيديه كلتيهما۔ نعم وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال لي جابر أتاني ابن عمك يعرض بالحسن ابن عمك، اس سے مراد جو ہے ابن عم، ان کے والد علی ابن حسین بن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ نعم يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية محمد بن حنفیہ، یہ سیدہ علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد انہوں نے جو ہے شادی فرمائی تھی، شادی، جی، یہ حنفیہ ان کی بیوی محترمہ کا نام تھا، بیوی محترمہ کا نام تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیگم کا نام تھا۔ تو اب اس سے جو اولاد ہوئی، لڑکا پیدا ہوا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام محمد رکھا، محمد، لیکن وہ محمد ابن علی نہیں کہلواتا تھا، وہ ان کی ماں کی نسبت محمد ابن حنفیہ، محمد ابن حنفیہ، وہ ان کی ماں کا، یعنی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے کی ماں کا نام، جن سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے انتقال، رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو سب سے چھوٹی تھی، کیا نام تھا؟ اللہ یہدیک یا حبیبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، انت واذا كان انت فما حال الباقین، فما حال الباقین، وہ کہتے ہیں سامنے جو ہے بیٹھا زلیخا قصہ سنتا رہا، سر ہلاتا رہا، تو قصہ کہنے میں کہا بس اسی نے سمجھا ہے، تو جب اس نے ختم، خوش تھا، چلو ایک آدمی نے تو سمجھ لیا، تو جب فارغ ہوا کوئی نے جی حضرت یہ فرمایا زلیخا عورت تھی یا مرد تھا؟ اس نے کہا انا للہ، تو میرے پیارے میں تو تمہیں جو ہے نا تم سے نور لیتا رہتا ہوں۔ حضرت سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور حضرت امامہ رضی اللہ عنہ۔ ہاں زینب، چلو تصحیح کر لی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر نکاح فرمایا تھا، حضرت زینب نہیں تھی، ہاں، اب میرے پاس کتاب ہوتی تو دکھا دیتا، میرے خیال میں تو حضرت امامہ رضی اللہ عنہ، میں نے اس وقت آپ کو زینب بتایا تھا کہ حضرت کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ کون سی حدیث میں تھا؟ ہاں بھائی دیکھ لو،
کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں بعد میں ان سے شادی کی، تو ٹھیک بک رہا ہے انشاءاللہ، ان سے شادی کی، پھر ان سے شادی کی، ان سے حضرت حنفیہ رضی اللہ عنہ سے، اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام محمد رکھا، اس کا نام، لیکن وہ جب یدعا محمد بن علی رضی اللہ عنہ نہیں، بلکہ یدعا بمحمد ابن حنفیہ، محمد ابن حنفیہ، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ، کیونکہ اس کی جو ہے نا نسبت ان کی ماں کی طرف، حضرت علی کرم اللہ وجہہ صاحبزادے کی نسبت، یاد کرو میاں، ہاں لوگ جو ہے نا یہ صحیح ہے کہ سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما ہمارے آنکھوں سر اور دل پہ، ہاں ہمارا ان سے محبت ہماری ایمان کا جز ہے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ باقی اولاد کو بھی تو دیکھو نا، جیسے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی اولاد جو ہے، حضرت رقیہ ہے، حضرت ام کلثوم ہے، نعم، آج تو بس وہ میرا جو ہے نا کیا نام ہے انشراح گیا، اللہ کے ولی وہ، نعم چلو نعم۔ قال كيف الغسل من الجنابة؟ کہاں تھا میں بس لخبت ہو گیا، کون سا باب تھا پیارے؟ باب الغسل مرتن کیا تھا؟ على رأسه ثلاثا، ہاں باب من أفاض على رأسه ثلاثا، نعم ٹھیک ہے، ہاں یہ ہے، قال ثم يفيض على سائر جسده، قال ثم يفيض ابن عمك يعرض عن الحسن بن محمد الحنفية، قال كيف الغسل من الجنابة، کہ جنابت سے غسل کرنا کیسے ہے؟ فقلت، انہوں نے فرمایا میں نے کہا، كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يأخذ 3 أكف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چلو لیتے تھے، 3 چلو لیتے تھے، فَيَفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ، پھر ان کو اپنے سر مبارک پر ڈالتے تھے، سر مبارک پر ڈالتے تھے، ثُمَّ يَفِيضُ عَلَى سَائِرَ جَسَدِهِ، پھر باقی جسم مبارک پر جو ہے نا پھر پانی جو ہے نا وہ ڈالتے تھے، نعم۔ فقال لي الحسن إني رجل كثير تو الشعر، حسن نے کہا کہ میرے تو بال بہت زیادہ ہیں، نعم، فقلت، تو انہوں نے جواب دیا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منک شعرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک آپ سے بہت تھے، ان کو تو کافی ہو جاتا تھا پانی اور تمہیں کافی نہیں ہوتا، نعم باب الغسل مرة واحدة، نعم۔ وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله حضرت عليه وسلم، میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی للغسل، غسل کرنے کے لیے، نعم، فغسل يده مرتين تو أو آپ صلی اللہ علیہ ثلاثا، وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو دھویا 2 دفعہ یا 3 دفعہ، 2 دفعہ یا 3 دفعہ، نعم، ثم أفرغ على شماله، اس کے بعد اس دائیں ہاتھ سے پھر پانی ڈالا بائیں ہاتھ پہ، نعم، فغسل مذاكيره، فغسل مذاکیرہ، ان سے مراد وہی اعضائے معصومہ ہیں، اعضائے یعنی جو ہے نا استنجا فرمایا، نعم، اور جی نعم، ثم مسح يده بالأرض، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اپنے ہاتھ کو ملا بالارض، زمین پر، تاکہ زیادہ نظافت آ جائے، جیسے آپ صابن اب استعمال کرتے ہیں، صابن زیادہ نظافت حاصل کرنے کے لیے صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ یہی ہوتا تھا کہ بھئی لوٹے میں اگر پانی ہے تو پانی ہم دیوار پہ یوں ڈال دیا کرتے تھے، باقی پانی دیوار پہ، پھر دیوار پہ یوں ہاتھ مل کے پھر ہاتھوں کو مل لیا کرتے تھے، تو وہ یقوم و مقام الصابون، وہ جیسے صابن جو ہے نا وہ نظافت تام لاتا ہے، اسی طرح وہ تراب جو ہے دیوار کی مٹی جو تھی وہ بھی جو ہے نا نظافت لاتی تھی، نا۔ ثم مضمض واستنشق، ثم مسح یدہ بالارض، زمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک کو ملا، آپ نے ہاتھ مبارک کو زمین پر لگایا، زمین پر ملا، نعم، ثم مضمض واستنشق، پھر
ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی واستنشق وغسل وجهه نعم اور چہرہ مبارک دھویا ثم أفاض على جسده ویدیہ یہی ہے میں کہیں اور چلا گیا ویدیہ ثم افاض على جسده اس کے بعد اپنے جسم پر پانی ڈالا اور یہی پانی یہی ہے موضوع ترجمہ نعم ثم تحول من مکانہ اس کے بعد آپ ہٹ گئے پھر گئے اپنے مکان اپنی جگہ پہ جہاں غسل فرما رہے تھے جہاں کھڑے ہو کر غسل فرما رہے تھے بیٹھ کر یا فغسل قدمہ فغسل اس پہ یہی کہا گیا ہے کہ وہ زمین چونکہ نیچی تھی اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین سے ہٹ کر پھر اپنے قدم مبارک جو ہے نا ان کو دھویا پھر قدم مبارک کو دھویا قدمین شریفین کو نا باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل باب من بدأ بالحلاب حلاب یہ جو ہے اونٹنی کے دودھ نکالنے کے قدر کا برتن بالٹی یا برتن جس میں کیونکہ اونٹنی کا دودھ جو ہے نا اونٹنی کو 3 دفعہ دودھ نکالا جاتا ہے اور کھڑے ہو کر جو ہے نا اونٹنی کھڑی ہوتی ہے دودھ نکالتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے لیے اس کے جو ہے نا بچے کو چھوڑتے ہیں پھر وہ آ کر یوں جو ہے نا سر لگاتا ہے پھر دودھ اس کا اترتا ہے پھر اس کو باندھ دیتے ہیں پھر نکالتے ہیں دودھ تو یہ تقریباً 6-7 کلو جو ہے نا تقریباً واللہ عالم بھی ثواب جو ہے نا اس کے قدر جو ہے نا اس کے جو ہے نا یہ دودھ جو ہے نا ہوتا ہے دودھ جیسے آپ آج کل کہتے ہیں نا آسٹریلیا کی گائے وہ تو مشین سے جو ہے نا اس کو یہ ڈیری فارم والے جو ہے وہ مشین سے اس کا دودھ نکالتے ہیں بہت دودھ دیتی ہے یا ہمارے ہاں ساہیوال والی گائے یہ بھی مشہور ہے ساہیوال والی چونکہ میں بھی دیہاتی ہوں تو وہ جو ہے نا ساہیوال والی گائے بھی مشہور ہے وہ بھی بہت دودھ دیتی ہے نا تو یہ اونٹنی کے دودھ نکالنے کے برتن کے اندازے کو یعنی بالٹی یا برتن نا وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه الطيب عند الغسل یا خوشبو جو ہے نا اس خوشبو کا طلب کرنا غسل سے پہلے نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے نا غسل کا ارادہ فرماتے تھے تو طلب فرماتے تھے طلب فرماتے تھے بشیء کسی برتن کو نحو الحلاب وہ جو ہے نا حلیب ناقہ کے قدر جو یاسا و قدرہ حلیب ناقہ جو ہے نا اونٹنی کے دودھ کے برابر جو ہے نا اتنی ہو نا فأخذ بكفه فبدأ بشق کبھی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام تو وہ ظرف جس میں خوشبو ہوتی تھی اس کو بھی نعم فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر تو اپنے دائیں طرف پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرماتے تھے دھونا ثم الأيسر پھر بائیں پہلے دائیں طرف تو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلے دونوں یہ چلو سے پانی لے کر 3 دفعہ سر پہ ڈالیں پھر دائیں طرف پھر بائیں طرف اور پھر جب نیچے والی جگہ پہ آپ ہیں تو وہاں سے ہٹ کر پھر پاؤں دھوئیں نا فقال بهما على وسط رأسه نعم باب المضمضة والاستنشاق فقال بهما على وسط رأسه قال بمعنى فعل وهناك يكون بمعنى اشارہ فرمایا اپنے سر مبارک کے درمیان کا نا باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة نا یہ پہلے تفصیل ساری میں عرض کر چکا ہوں مضمضے کا استنشاق کا اور یہ جو ہے غسل کا نا وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال
حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت رضی اللہ عنہ. نعم. قالت سبقت للنبي صلی اللہ علیہ وسلم غسلا رکھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی غسل کے لیے، پانی غسل کے. سبب کا معنی پلٹنا بھی ہوتا ہے، اور یہاں جو ہے اس سے مراد رکھنا ہے. نعم. فأفرغ بيمينه على يساره تو آپ صلی اللہ علیہ فغسلهما. وسلم نے پہلے دائیں طرف پلٹا اور اس سے جو ہے نا بیمین ہی علی یسار ہی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر ڈالا. نعم. ثم غسل فرجه جی. ثم قال بيده على الأرض فمسحها بالتراب نعم. ثم غسلها ثم قال مضمض واستنشق. فمسح بالتراب. اس سے پہلے حدیث میں ذکر ہو چکا کہ دیوار اور مٹی سے جو ہے نا زیادہ انقا ہو، وہ جو ہے نا صابن کے قائم مقام اس کو جو ہے نا دھویا دیا جاتا تھا. نا. ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى تو آپ فغسل. نے پھر پلٹا اپنے سر پر. ثم تنحى اے بعدا، تنحى اے آپ نے وہ جگہ چھوڑ دی. جی. نعم. فغسل قدميه فغسل قدميه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں قدم مبارک دھوئے، کیونکہ وہ یہی پہلے عرض کر چکا ہوں بار بار کہ وہ جگہ نیچی تھی. نعم. ثم أتي بمنديل فلم. ثم اوتیا بمندیل. اب یہاں مندیل رومال کو کہتے ہیں، یہاں آپ تولیہ کہتے ہیں. یہاں آپ کیا کہتے ہیں؟ غسل کے بعد جو کپڑا استعمال ہوتا ہے آپ کے ہاں اس کی اصطلاح کیا ہے؟ تولیہ. نعم. ولم ينفذ بها. تو امام جو ہے نا کیا نام ہے، اس میں تولیہ کا لینا اور نہ لینا، لینا اور چھوڑ دینا، اور چھوڑ دینے میں بھی استحباب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے استعمال ہی فرمایا، کیونکہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ٹکڑا ہوتا تھا جس سے آپ جو ہے نا وہ پانی خشک فرماتی تھی. تو اب اس میں جو ہے نا وضو میں غسل میں تولیہ کا استعمال کرنا 5 صورتوں میں ہے. پہلی جو ہے وہ مشہور یہ ہے کہ مستحب ہے، دوسرا اس کا چھوڑنا، اور تیسرا یہ کہ مکروہ ہے استعمال کرنا، اور آخری جو ہے مباح ہے. آخری کیا ہے؟ مباح ہے. اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اگر دن ہیں گرمیوں کے تو گرمیوں میں اس کا جو ہے نا استعمال مکروہ ہے، اور سردیوں میں استعمال کرنا جائز ہے. سردیوں میں استعمال کرنا جائز ہے. انہوں نے فرق کیا ہے گرمی اور سردی کا. گرمی اور سردی علی کل حال جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا اباحت اس کی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. نعم. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رد فرمایا اس کا بھی جواب دیا گیا ہے، لیکن خیر الکلام ما قل ودل، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں قبول فرمایا. اس کا جن حضرات کے ہاں اس کا استعمال کرنا مستحب ہے، انہوں نے فرمایا اس میں وساخہ تھا، وہ میلا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میل کی وجہ سے اس کو قبول نہیں فرمایا. اس کو علی کل حال جو ہے نا استعمال کرنا کا جواز موجود ہے. نا واللہ اعلم بالصواب. نعم. باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. صاف کرنا ہاتھ کو مٹی سے، لیکون انقا، صیغۃ تفسیر نقی اور انقا، تاکہ بہت زیادہ صاف ہو، نظافت صفائی کا حد پوری ہو. نعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده استنجا فرمایا. نعم. ثم دلك بها الحائط. ثم دلك بها الحائط اے جدار الحائط، اے جدار الحائط، کہ وہ جو ہے نا دیوار کی مٹی کے ساتھ جو ہے نا ملا.
دیوار کی مٹی کے ساتھ ملا. وہ یہی ہوتا تھا جیسے میں نے پہلے بھی عرض کر چکا کہ وہ ابریق سے پانی جو ہے نا دیوار پہ یا چلو سے لے کر کف سے لے کر پانی جو ہے نا ڈال دیتے ہیں, پھر اس پر ہاتھ مل لیتے ہیں, ہاتھ مل لیتے ہیں تاکہ نظافت کامل آ جائے ہاتھ میں. نعم. ثم توضأ وضوءه للصلاة نعم فلما فرغ من غسله غسل رجليه. نعم نعم. باب هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير کیا الجنابة؟ آدمی جو ہے جنوب جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالے دھونے سے پہلے, کیا برتن میں دھونے سے پہلے ڈال سکتا ہے اگر اس کے ہاتھ پر نجاست نہیں ہے؟ اگر اس کے ہاتھ پر نجاست قبل اذا لم يكن على يده قدر. نعم. غیر الجنابہ, جنابت کے علاوہ باقی اس کے ہاتھ پر کوئی چیز لگی ہوئی نہیں نجاست میں سے. نعم. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها. نعم. ثم تو توضأ. یہ جو ہے اثر انہوں نے جو ہے نا کہ بھئی ابن عمر رضی اللہ عنہ اور برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈالا دھونے سے پہلے, دھونے سے پہلے. نعم. ولم يغسلها. اور عمومی جو ہے حکم وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, سن چکے ہیں. اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. اس میں احتیاط ہے, اس میں احتیاط. اب تو یہ مسئلہ رہا ہی نہیں, ساری آپ کے یہاں ٹوٹیاں ہیں, اوپر سے ٹوٹیاں کھولیں, اور اب تو وہ آگے ہیں, کھولنے کی ضرورت نہیں, ہاتھ یوں کیا اور وہ چل پڑتی ہے, اور ہاتھ پیچھے گیا پانی بند ہو گیا. نعم نعم. ثم توضأ ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. ينتضح یہ جو ہے نا اے یترشا و یتقطر, یوں یوں ہاتھ سے پانی کے قطرات کو یوں یوں ڈالنا ہاتھ کے اشارے سے. جیسے ہم بعض اوقات جو ہے نا یوں مار کے ہاتھ جو ہے نا ہاتھ کو صاف کرنے کے لیے, پانی کا اثر ظاہر کرنے کے لیے یوں ہاتھ مارتے ہیں, اور یا یوں یوں کرتے ہیں, یا داڑھی ہو تو ہم یوں یوں کرتے ہیں, تاکہ وہ جو ہے نا وہ قطرات جو ہے وہ نکل جائے نا, یترشا ہو. نعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن ينتضح. نعم. ينتضح من غسل الجنابة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. نعم. اس سے پہلے عائشہ غلط کانا اذا اغتسل من الجنابة غسل يده پڑھ لیا ہم نے, یا اس سے اوپر ہے؟ وہ اوپر ہے. یہ جو ہے نا کانا تختلف ہو یعنی یختلف فی ادخال الاناء, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک چلا جاتا تھا برتن میں, کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا. یہ ہے وہ موضوع ترجمہ, یہ ہے موضوع. نعم. اور پہلے ہم تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں کہ جو ہے نا اکٹھے نہانے میں, کل ہنس رہے تھے سب, اکٹھے نہانے میں جو ہے نا اس میں پردہ لے کر, پردہ مقصد ہے کہ کپڑا پہن کر اس میں محبت کا اضافہ ہوتا ہے. کبھی آپ بھی اپنے اس سے جو ہے نا اپنی پیٹھ جو ہے نا اس میں صابن لگوا لیا کریں, اور کبھی صابن لگا دیا کریں, اس سے محبت بڑھتی ہے. یہ حسن المعاشرہ ہے, حسن المعاشرت ہے, اس میں محبت بڑھتی ہے, اس میں بشرطے کے ست ہو, بشرطے کے. اور میں پہلے پھر بھی عرض کرتا ہوں تنبیہ کے طور پہ کہ یہ جو لوگ جانوروں کی طرح جو ہے نا بن جاتے ہیں لیلۃ العرس میں, میاں ٹھیک ہے اس کا پورا جسم تمہاری ملک ہے, لیکن حجاب رکھو, حجاب رکھو, پردہ رکھو. جو لوگ حجاب نہیں رکھتے, حجاب نہ رکھنے سے محبت کم ہوتی ہے, اور جب خدا نہ خواستہ محبت ختم ہو جائے پھر نفرت شروع ہو جاتی ہے, اور خدا نہ خواستہ نفرت شروع ہو تو پھر طلاق تک جو ہے نا اقبح جو ہے نا جو کبھی ہے جائز میں سے بھی, تو وہ اس کا معاملہ پہنچ جاتا ہے. اس لیے ستر کو رکھو. اس لیے یہ نہیں کہ لائٹیں لگا کر وہ جو جب پھر ناچتے گانتے کرتے ہیں
آگے پھر اولاد بھی ویسی پیدا ہوتی ہے. حالانکہ وہاں یہ ہے کہ بسم اللہ بھی پڑھو، اللہم جنبنی الشیطان وجنبنی الشیطان ما رزقتنا، دعا بھی ہے. بسم اللہ پڑھ کے دعا قبل الوقوع ہے، دعا ہی پڑھ لو جی. تو اس لیے اس کو یہ وہ حیوانیت والا معاملہ نہ بناؤ، حیوانیت والا ستر رکھو نا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله لحظہ عنها. یا حبیبی، لحظہ یہ کہاں ہے مسدد؟ کون سا باب ہے یہ؟ باب هل ہاں يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها. نعم ٹھیک ہے. ابھی بھی قال حدثنا مسدد جی نعم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. غسل یدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو دھوتے تھے، اپنے ہاتھ مبارک کو. تو یہ حدیث جو ہے یہ تفسیر ہے پہلی حدیث کی، نعم توضیح ہے نا. وبه قال حدثنا أبو الوليد تو قال اس میں بس حدثنا وہی شرط یہی ہے کہ اذا لم يكن على يده نجاست، اذا لم يكن على يده نجاست. نعم. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. اسی متن مذکور کے ساتھ. نعم مثل متن المذکور. نعم. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. نعم. زاد مسلم ووهب بن جرير عن شعبة من الجنابة. نعم. حضرت انس وہی فرماتے ہیں، عبداللہ بن جبیر فرماتے ہیں قال سمعت انس بن مالک، میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، یقول کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم والمرأة من نسائه، آپ کے ازواج مطہرات میں سے کوئی یغتسلان من اناء واحد. نعم. باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل. جس نے ڈالا اپنے دائیں ہاتھ سے پانی بائیں ہاتھ کی پر غسل کے وقت. نعم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا کہ میں نے رکھا، قالت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا جی، وسترته اور پھر ان کو جو ہے نا ان کے لیے میں سترہ بن گئی، پردہ بن گئی. اب پتہ نہیں اردو میں سترتہ کا کیا معنی ہے. ڈھانپ جی. نعم. فصب على يده تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا اپنے ہاتھ مبارک سے. نعم. فغسلها مرة أو مرتين. ایک دفعہ دھویا. نعم. قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة. ذکر الثالثہ یعنی سالم نے 3 دفعہ کا ذکر کیا ہے یا 2 کا کیا ہے. نعم. ثم افرغ بيمينه على شماله. پھر اپنے دائیں سے بائیں کی طرف پانی ڈالا. نعم. فغسل فرجه. پر استنجا فرمایا. فغسل فرجه. نعم. ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط. پھر اپنے ہاتھ مبارک کو ملا زمین پر یا جو ہے دیوار پر. نعم. تاکہ وہ پہلے پڑھ چکے ہیں، تاکہ وہ نظافت تام حاصل ہو جائے. نعم. ثم تمضمض واستنشق. نعم. وغسل فرمائی استنشقا دی. وغسل اور اس میں وجهه استنصار ويديه. آ گیا. نعم. وغسل وجهه ويديه وغسل دھویا اپنے رأسه. چہرے مبارک کو، ہاتھوں کو. نعم. وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى ثم فغسل. تنحى اے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ چھوڑ دی، وہ جگہ چھوڑ دی. نعم. فغسل قدميه فناولته خرقة. تو میں نے آپ کو دیا کپڑے کا ٹکڑا، کپڑے کا جسے آج کل آپ تولیہ کہتے ہیں. فناولته خرقة. فقال، پس فرمایا کیا آپ نے بیدہ ہکذا ولم یردها. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ قطرات کو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا
وہ اپنے جسم مبارک سے دور فرماتے تھے، یعنی من شفا کو استعمال نہیں فرمایا، اور اس میں عرض کر چکا ہوں کہ جو آپ نے نہیں لیا، بعض حضرات نے یہی لکھا ہے کہ اس میں احتمال ہے کہ ممکن ہے وساخہ ہو، اور آپ جو ہے نا کیا نام ہے نظافت کا اہتمام فرماتے تھے جو ہے نا، اور انصف تھے نا۔ باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. بعدما جف وضوءه ماءه، نعم. وبه قال حدثنا جب خشک ہو گیا پانی، نعم. وبه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يده فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره. أعضاء المعصومة وما حولها، نعم. فغسل مذاكيره، نعم. ثم دلك يده بالأرض ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم صب على جسده ثم تنحى من مقامه بعد من مقامه فغسل قدميه. یہ ہے موضوع ترجمہ، نعم. باب اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. کہ جب اس نے اپنی بیوی کا حق ادا کیا، حقوق زوجیہ، جامع حقوق زوجیہ ادا کیا، اور ثم عادا پھر ارادہ کیا دوبارہ کرنے کا، دوبارہ حقوق کی ادائیگی کا، نعم. اور وہ جو دارا جو پھرے اپنی عورتوں پر ایک ہی غسل میں، اور آگے پھر میں تفصیلاً عرض کرتا ہوں، چلیں جی، نعم. ومن دار على نسائه في غسل واحد. نعم. قال حدثنا اسی طرح جو ہے نا اگر دوبارہ جو ہے نا حقوق زوجیت کا ارادہ ہے، جماع کیا پھر جماع کا ارادہ ہے، اس میں خلاصہ یہی ہے کہ وضو کر لے، کیونکہ وضو کرنے سے نشاط لوٹ آتی ہے، دوبارہ نشاط لوٹ آتی ہے، نعم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله یہ کنیت تھی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی، نعم. كنت أطيب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیطوف علی نسائہ. میاں اس وقت خوشبو کا استعمال کرنا یہ بھی سنت ہے، یہ نہیں ہے کہ ہاں آپ تو چاہتے ہیں آپ کی بیگم جو ہے نا وہ تو جو ہے نا پرفیوم استعمال کر کے آئے، اور آپ کے ہاں سے جو ہے نا جسم سے بدبو آ رہی ہو، اس کے حقوق کا بھی خیال کیا کرو، اس کے حقوق کا بھی. وہ تو آپ کے سامنے بن ٹھن کر آئے اور آپ جو ہے نا بالکل شکل بگاڑ کر سامنے جو ہے نا وہ اس کے جو ہے نا بالکل کام سے آئے اور پسینہ ہے اور کپڑوں میں بدبو ہے، تو میاں اس کا بھی خیال کیا کرو. اور خوشبو لگانے سے نشاط بھی آتی ہے، خوشبو بشرطے کہ پرفیوم نہ ہو، کیونکہ پرفیوم میں تو الکوہل ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے نا نشاط آتی ہے نا، یہ بھی اس کے حقوق کا ایک حصہ ہے نا. فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما نعم. ينضح طيبا. جو خوشبو کو، جیسے خوشبو کو پھیلانا کیا کہیں گے کہ ایک چیز ایک جگہ سے خوشبو نکل رہی ہے، خوشبو نکل رہی ہے، منتشر ہو رہی ہے، نعم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یدور پھرتے تھے اپنی ازواج مطہرات پر، نعم، اور ایک ہی گھڑی رات میں سے اور دن میں سے، وہن اور وہ 11 تھیں، نعم. قال قلت لأنس أو تو كان، میں نے انس سے کہا او کان یطیقہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی استطاعت اور طاقت تھی، نعم. قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة إنا نتحدث أن أنسا
حدثه 9 نسوة. بس اب ذرا تھوڑا سا دل کے کان کھول لو میرے پیارے، تاکہ کل کو آپ اس حدیث کے ذریعے سے منکرین حدیث کا جواب دے سکو، جواب دے سکو۔ سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ ہے کہ اپنی عورتوں پر جو ہے ایک ہی رات میں جو ہے تشریف لے جاتے تھے حقوق کی ادائیگی کے لیے، تو سوال کرنے والے عقل کے ماروں نے پہلے یہی سوال کیا کہ جس کی ہر زوجہ محترمہ کی باری ہوتی تھی، اب جب اس کی باری تھی تو پھر کسی اور کے ہاں جانے کا، وہ رات اسی کی تھی، اس میں جانا کیا ہے؟ یہ ایک سوال تھا۔ تو اس کا جواب یہی ہے، سوال سمجھ آ گیا یا نہیں؟ تو اس کا تھا کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوران احرام سے پہلے ہوتا تھا، اور احرام سے پہلے جو ہے نا یہی اولا اور افضل ہے۔ دوسرا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر باری فرض نہیں تھی، باری خیار میں تھا، اور جو ہے نا باری معاف تھی، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام جو ہے آپ کا تھا یہ حجۃ الوداع میں تھا، حجۃ الوداع میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پہلے جو ہے نا یعنی احرام سے پہلے محرم کا فارغ ہونا مستحب ہے، مستحب ہے۔ تو اب دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا اتنی قوت ہے کہ ایک ہی جو ہے نا اس میں جو ہے نا آدمی، ایک ہی انسان جس کو کہ وہ اتنی جو ہے اپنی عورتوں کے حقوق ادا کر لے؟ تو میرے پیارے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مردوں کی قوت دی گئی تھی، اور 40 مرد بھی وہ جو جنتی ہوں، جو ایک جنتی کو 100 مردوں کی قوت ہوگی، ایک جنتی کو 100 مردوں کی قوت ہوگی۔ اب آپ 100 کو پھر 40 سے ضرب دیں، کتنی؟ 4000 ہو گئے، کتنی ہو گئے؟ 4000 ہو گئے۔ اور پھر ماضی کو دیکھ لو، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ میں جو ہے نا آج جو ہے نا سب پہ چکر لگا جاؤں گا، اسی لیے حضرت چلو یہ سوال یہ باقی ہے، یہ انشاءاللہ بہت ضروری ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر باقی انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم، اللهم انفعنا بما علمتنا